الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لبنا خالصا سائغا للشاربين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين کر تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا انہیں جانا انہیں
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے اور لاڈلے محبوب آمینہ کے لال شب اسرا کے دلہا والضحیٰ کے چہرے والی علم نشرح کے سینے والے مازاق کے کاجل والے نبی احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار قہربار میں ہدیۃً تحفۃً درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین و ناظرین اور سامعین عزیز محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ جس ذات نے ہمیں ہماری زندگی میں دوبارہ جمعۃ المبارک عطا فرمایا اور ہم سب کو مل بیٹھ کے دوبارہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آقا علیہ السلام کی پیاری باتیں سننے اور سنانے کی سعادت عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے سنا کر آپ کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو تمام سامعین جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام اہل وطن کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک، کیونکہ آج 14 اگست 2020 ہے اور 14 اگست 1947 کو ہمارا وطن عظیم وطن پاکستان یہ معرض وجود کے اندر آیا۔ وہ دن 14 اگست 1947 کا دن تھا کہ کئی لاکھ قربانیوں کے بعد جب یہ ہمیں اپنا وطن ملا، جب ہمیں یہ آزادی ملی، جب ہمارے علماء کے خون نے رنگ لایا، ہماری عوام کے خون نے رنگ لایا، ہمارے غازیان اسلام کے خون نے رنگ لایا، وہ دن 14 اگست 1947 کا دن تھا کہ پاکستان معرض وجود کے اندر آیا۔ اب سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے، سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ کون سی بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا پاکستان یہ پاک سرزمین بنا اور معرض وجود کے اندر آیا، وہ کون سی ایسی بنیاد تھی؟ تو حضرات محترم، وہ بنیاد جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے، محمد کے فرمان نے ہمیں بتائی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو صدیق اکبر نے بتایا ہے، جو عمر فاروق نے بتایا ہے، عثمان غنی نے بتایا ہے، علی المرتضیٰ نے بتایا ہے، اسد اللہ و اسد الرسول نے ہمیں بتایا ہے، تمام صحابہ نے ہمیں بتایا ہے، جو ہمیں سبق، جو نظریہ ہمارے علماء کا تھا، فضل حق خیرآبادی کا تھا، جو ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے، وہ نظریہ، وہ دو قومی نظریہ تھا جو یہ ہے کہ کفار علیحدہ قوم ہے، مسلمان علیحدہ قوم ہے، یہ نعرہ لگا کر ہم نے پاکستان بنایا تھا۔ یہ ابتدائی بنیاد ہماری یہ تھی کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ دو قومی نظریہ ہے۔ ہمیں قرآن نے کیسے بتایا کہ دو قومی نظریہ کیسا ہوتا ہے؟ ہمیں قرآن نے بتایا کہ لَبَنًا خَالِصًا صَالِبًا لِلشَّارِبِينَ، رب کا بڑا فرماتا ہے کہ میں نے دو حرام چیزوں سے میں نے حلال چیز کو پیدا کیا۔ کون سی حرام چیزیں تھی جن سے رب نے حلال کو پیدا کیا؟ دیکھیں، بینس سے ہم دودھ چوتے ہیں لیکن دھوتے ہیں، اس کے بعد کون سی ایسی چیز ہے کہ دو حراموں کے بعد حلال رب نے دیا؟ وہ یہی چیز تھی۔ رب نے فرمایا دیکھو کہ بھینس کے اندر خون بھی ہے، جو
نہ خون تھا، نہ گوبر کی بدبو تھی، نہ خون کا ذائقہ تھا۔ جب رب نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دو حراموں سے حلال تو میں نے پیدا کیا، ہمیں کہنے دو کہ یہی تو دو قومی نظریہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ رب نے ہمیں بھی دو حراموں سے حلال کو بھیجا۔ ایک طرف انگریز حرام کی اولاد تھی، ایک طرف حرام کی اولاد، اور دوسری طرف حرام کی اولاد ہندوستان تھا، دوسری طرف انگریز تھا، اور ایک طرف جو تھا وہ ہندوستان تھا۔ ان دونوں حراموں سے رب نے پاکستان بنا کے بتا دیا یہی تو دو قومی نظریہ ہے، یہی تو قومی نظریہ ہے جو ہمیں قرآن نے بتایا۔ اب کریم نبی کے فرمان نے ہمیں دو قومی نظریے کی پہچان کیسے کرائی؟ میرے کریم نبی کے فرمان نے بتایا، اللہ کے پیارے محبوب نے بتایا کہ کفار علیحدہ قوم ہے، مسلمان علیحدہ قوم ہے۔ اسی نظریے کو لیتے ہوئے پاکستان معرض وجود کے اندر آیا۔ کیسے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، اے میرے غلاموں، صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا، جب 10 محرم آ جائے تو تم نے 10 کا بھی روزہ رکھنا ہے، 7 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ اگر تم 9 کا نہ رکھ سکو، فرمایا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا، کیونکہ 10 کا روزہ رکھنا یہ کفار کی نشانی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تم نے کفار کے ساتھ نہیں چلنا، ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کے خلاف چلنا ہے، ان کے ساتھ مطابقت نہیں کرنی ہے، یہی قومی نظریہ ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا مسلمانوں تم اپنے سر سے جب مانگ نکالتے ہو تو اپنے سر کے درمیان سے مانگ نکالنی ہے، کیونکہ کفار جو ہیں وہ اپنے سائڈ سے میان کو نکالتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلاموں تم نے اپنے سر کا چیر جو ہے، اپنے بالوں کا چیر درمیان سے نکالنا ہے، یہ میری سنت ہے۔ تمہیں کفار کے مطابق کام نہیں کرنا بلکہ ان کے مخالف کام کرنا ہے، یہی تو دو قومی نظریہ ہے جو محمد عربی نے ہمیں بتایا تھا۔ پھر صدیق اکبر کی بارگاہ میں آ جائیں، صدیق اکبر نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ صدیق اکبر کے دور کے اندر جب زکوٰۃ کے منکر سامنے آئے، زکوٰۃ کا انکار کیا، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، صدیق اکبر ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا، حضرت عمر فاروق بڑے کہنے لگے کہ اے صدیق اتنی جنگیں پہلے چھیڑی ہوئی ہیں، اگر ان سے چھیڑ لیں گے تو ہم جو ہے خسارے کے اندر چلے جائیں گے۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں نہیں، کفار زکوٰۃ نہیں دیتے اور یہاں مسلمان بھی انکار کر رہے ہیں، پھر کافروں اور مسلمانوں میں فرق کیسے رہ گیا؟ پھر یہی آپ نے جہاد کا اعلان کر کے بتایا کہ دو قومی نظریہ اسی چیز کا نام ہے کہ یہی چیز ہے کہ کفار علیحدہ قوم ہے، مسلمان علیحدہ قوم ہے۔ مسلمان اپنے کریم نبی کے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، کریم نبی کی آن پر، آپ کی شان پر اپنا تن من دھن لٹا دیتا ہے، صحابہ کی شان پر، آپ کی آن پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے تمام صحابہ پر، صحابیات پر، تمام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر سکتا ہے، یہی تو اصلی ایمان ہے۔ یہ دو قومی نظریہ ہمیں سب سے پہلے قرآن نے بتایا، پھر محمد عربی کے فرمان نے بتایا کہ دو قومی نظریہ یہ ہے، اور یہی وہ دو قومی نظریہ ہے جس نظریے کو فضل حق خیر آبادی نے بتایا، یہی دو قومی نظریہ ہے جس کو ہمارے اکابر اور ولیوں کے بادشاہ داتا گنج بخش علی حجویری نے ہمیں بتایا، اور گولڑا کے تاجدار پیر میرعلی شاہ صاحب رحمہ اللہ، آپ نے ہمیں دو قومی نظریہ کی جو بنیاد بتائی وہ یہی بنیاد تھی۔ اور مولانا کفایت اللہ کافی سے لے کر جتنے عشاقان مصطفیٰ آئے اور جتنوں کی شہادت کا حلم اس پاکستان کی دھرتی میں شامل ہے، تمام نے اسی نظریے پر زور دیا تھا، اور یہ نظریہ دو قومی نظریہ تھا کہ کافر علیحدہ قوم ہے، مسلمان علیحدہ قوم ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے اندر ایسے رواج آئے کہ ہمارے اندر ایسی خصلتیں آ گئی کہ ہم کفار کی طرف جاتے رہے، ہم کفار کے پیچھے چلے، لیکن نہیں، جو دو قومی نظریہ تھا وہ یہی دو قومی نظریہ تھا جو میرے کریم نبی نے بتایا تھا کہ ہم نے کفار کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ ان کے مخالف اور ان کے سامنے چٹان بن کے کھڑے ہونا ہے، جس طرح فضل حق خیر آبادی کھڑا ہوا تھا، کفایت اللہ کافی کھڑا ہوا تھا، شاہ احمد کھڑا ہوا تھا، جس طرح ہمارے اکابر نے
اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور بتایا مسلمانوں ہمارے خون کو رائگاں نہیں جانے دینا، یہ خون اس لیے دے رہے ہیں، ہم بتانا یہ چاہتے ہیں، یہ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ پاکستان مسلمانوں کا مارچ وطن جو ہے وہ الگ قوم ہے اور کافروں کا جو وطن ہے وہ الگ قوم ہے۔ تو ہمارے اکابر نے کس طرح ہمیں سبق سکھایا، پوری اسلام کی ہسٹری کے اندر ایک سب سے بڑی جنگ ہوئی اور سب سے بڑی ہجرت ایک ہوئی اور جنگ آزادی دو ہوئی۔ سب سے پہلے جنگ آزادی جو تھی وہ 1857 کے اندر ہوئی۔ 1857 کے اندر جو سب سے پہلے جنگ آزادی ہوئی، 1857 سے لے کر بلکہ 1857 سے لے کر جو 1947 تک پاکستان کے لیے شہید ہونے والوں کا خون یہی کہتا رہا کہ پاکستان لے کر رہیں گے، پاکستان بن کر رہے گا۔ جب اتنی جانوں کا نذرانہ دیا پھر جا کے پاکستان مارچ وجود کے اندر آیا۔ ہمیں تو پاکستان پلیٹ پہ رکھا ہوا ملا، لیکن پوچھو اپنے بڑوں سے جنہوں نے اذیت و برداشت کیا، پوچھو اپنے بڑوں سے جنہوں نے اپنا ہر چیز قربان کر دی، پھر جا کے پاکستان مارچ وجود کے اندر آیا۔ 1857 کی سب سے پہلے جنگ آزادی جو تھی اس کے اندر 73,32,000 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ پھر جا کے آزادی کی یہ تحریک شروع ہوئی، ابھی یہ تحریک شروع ہوئی تھی، 73,32,000 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا۔ پھر جا کے تحریک شروع ہوئی، سب سے پہلا فتویٰ مولانا فضل الحق خیر آبادی علیہ الرحمہ کا تھا کہ علماء کا کردار، علماء اس وقت اپنی گدی نہیں بچا رہے تھے، اپنا منبر نہیں بچا رہے تھے، بچانے کے لیے نہیں لگے ہوئے تھے، اور چونکہ چنانچہ ایسی باتیں نہیں کر رہے تھے بلکہ انگریز کے سامنے چٹان بن کے کھڑے ہو گئے تھے اور ہر انگریز سے کہہ رہے تھے ستمگاری کرا، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ ہر عالم دین یہ صدا لگا رہا تھا، صدا لگاتے ہوئے فضل الحق خیر آبادی علیہ الرحمہ آپ نے فتویٰ جاری کر دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہے۔ تو صرف فضل الحق خیر آبادی علیہ الرحمہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے جب جج کے سامنے پیش کیا گیا تو جس جج نے آپ کے کیس کی سماعت کی وہ جج آپ کا شاگرد تھا، اس نے ادھر ادھر کر کے آپ کو رہا کرنے کی کوشش کی، لیکن بات آ کے ختم ہوئی۔ کہنے لگے کہ بتاؤ، فضل الحق خیر آبادی علیہ الرحمہ سے لوگ کہنے، جج نے پوچھا کہ بتائیں آپ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ کہا ہے کہ فتویٰ انگریز کے خلاف دیا، انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، کہ آپ نے کہا ہے؟ تو فضل الحق خیر آبادی علیہ الرحمہ آپ نے کہا ہاں، وہ فتویٰ میں نے جاری کیا ہے جو مسلمانوں کو تڑپا رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں، ان کے خلاف فتویٰ فضل الحق خیر آبادی نے دیا ہے۔ وہ جج کہنے لگا میں آپ کا شاگرد ہوں، میں کہتا ہوں یہ الفاظ واپس لے لیں، میں آپ کی سزا کو معاف کر دیتا ہوں۔ فضل الحق خیر آبادی کہنے لگے نا یہ الفاظ وہ ہیں جو میرے کریم نبی نے کہے تھے، یہ الفاظ وہ ہیں جو صدیق اکبر نے کہے تھے، یہ جان جا سکتی ہے۔ فضل الحق کا نعرہ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، اور رہتی دنیا تک، میرے رہتے سانس تک یہی نعرہ رہے گا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو ذات محترم میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے فضل الحق خیر آبادی علیہ الرحمہ آپ کو سزا ہوئی، کالے پانی کی سزا دے دی گئی۔ جب کالے پانی کی سزا ہوئی تو فضل الحق خیر آبادی علیہ الرحمہ کو وہاں کالے پانی کی جب سزا ہوئی تو سزا کاٹتے کاٹتے آپ کو مجھ کا لباس پہنا دیا گیا، سارے لباس چھین لیے گئے، آپ کے سر پر مٹی اٹھانے کے لیے ٹوکرا لے دیا گیا، آپ نے کئی سال اپنے سر پر مٹی اٹھاتے رہے،
اٹھاتے اٹھاتے آپ کی وہاں شہادت ہوئی. پھر شہادت کے بعد پھر ہمارے بزرگ اٹھے. پھر بزرگوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد سید احمد شاہ مدراسی اٹھے. آپ نے کہا پاکستان لے کر رہیں گے, پاکستان بن کے رہے گا. آپ نے آزادی کی تحریک کو آگے چلایا. پھر انگریز نے آپ کو گرفتار کر لیا گیا. انگریز نے جب آپ کو گرفتار کیا, گرفتار کرنے کے بعد آپ کو سور کی کھال پہنا کر چاندنی چوک کے اندر کھڑا کر کے آپ کو آگ لگا دی گئی. لیکن آپ کا نعرہ یہی تھا, لے کر رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. پھر آپ کے خون نے رنگ لایا. ایک دن وقت آیا کہ پاکستان مارز وجود کے اندر آیا. یہ ہمارے بڑوں کی قربانیاں تھی. پھر آپ کے جانے کے بعد ملا محمود الحسن آپ کو پھر جیل کے اندر پھینکا گیا. جس جیل کے اندر آپ کو پھینکا گیا, اس جیل کے اندر اتنی تپش تھی, اتنی گرمی تھی, اتنی تپش تھی کہ آپ وہاں جل گئے. آپ کا جسم گل گیا, آپ کی وہاں شہادت ہو گئی. لیکن آپ کا نعرہ یہی تھا, لے کر رہیں گے پاکستان, بن کر رہے گا پاکستان. آپ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. پھر اس کے بعد ملا عبداللہ عبید اللہ سندھی اٹھے. پھر آپ نے کہا لے کر رہیں گے پاکستان, بن کر رہے گا پاکستان. ہم ایسا پاکستان بنائیں گے جس کے اندر حضور کی نمس کی بات ہوگی, صحابہ کی عزت کی بات ہوگی, مسلمان آزاد ہوگا. ہم ایسا پاکستان بنائیں گے جس کے اندر میرے کریم نبی کے اہل بیت کی بات ہوگی, صحابہ کی بات ہوگی, شانیں کی ان کی شانیں بیان ہوں گی, مسلمانوں کو حق کی آزادی ہوگی. آپ کو گرفتار کر دیا گیا. 2 سال آپ کو ایسی جگہ پر رکھا گیا کہ جہاں 2 سال آپ نے اپنی کمر کو سیدھا نہیں کیا. میں نے کہا کہ اگر مولوی رکوع لمبا کرتے تو لوگ کہتے ہیں ہماری کمر جو ہے وہ درد کر رہی ہے. لیکن یاد کرو وہ عبید اللہ سندھی کہ آپ نے 2 سال اپنی کمر کو سیدھا نہیں کیا, کیسے اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا. جب باہر نکالا اس آلیات کے آپ نے اپنے الفاظ واپس لے لو, انگریز کے ہاتھ کے بیعت کر لو. آپ نے کہا نا یہ مولوی مخلص ضرور ہے لیکن بغیر نہیں ہے, میں کسی بھی صورت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا. انگریز کے خلاف جہاد کل بھی فرض عین تھا, آج بھی فرض عین تھا. میرے کل کے الفاظ نہیں تھے, پاکستان لے کر رہیں گے, پاکستان بن کے رہے گا. آپ نے وہاں اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا. آپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا گیا. پھر جا کے پاکستان مارز وجود کے اندر آیا. پھر آپ کے جانے کے بعد پھر اٹھے ملا حضرت علی وہانی اٹھے. آپ نے پھر تحریک چلائی. آپ کو پھر قید کر دیا گیا. آپ کو قید کرنے کے بعد کفار نے سزا دی تھی, انگریز نے سزا یہ دی کہ آپ نے پوری زندگی چکی پیسنی ہے. آپ نے یہ سزا برداشت کر لی لیکن اپنی زبان سے لقدن کے لفظ نہیں کہے. آپ نے یہ سزا برداشت کی لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان سے پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ نے سزا برداشت کی لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم آزادی سے پیچھے ہٹ جائیں گے, بلکہ آپ نے کہا لے کر رہیں گے پاکستان, بن کر رہے گا پاکستان. انگریز کے خلاف کل بھی فتویٰ جہاد کا تھا, آج بھی فتویٰ جہاد کا تھا. ہم پاکستان بنا کر رہیں گے. ان الفاظوں کے بعد جا کے پھر پاکستان مارز وجود کے اندر آیا. یہ کہ ہمارے بڑوں کی قربانیاں, علماء کی قربانیاں, پھر ان کا ساتھ دینے والے جتنے مدارس تھے تمام مدارس کو سیل کر دیا گیا. طلباء پر تشدد کر دیا گیا. مساجدوں کے اندر سوروں کو باندھ دیا گیا, خنزیروں کو باندھ دیا گیا, مساجدیں بند کر دی گئی, خون کی ہولی کھیلی گئی. ہندوستان کی کوئی بھی گلی ایسی نہیں تھی جس گلی کے اندر پاکستان کے لیے آواز اٹھانے والوں کا خون نہ گرا ہو. کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر سے کوئی لاش نہ نکلی ہو. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے رہنے والا کوئی بچہ یا کوئی بڑا یا نوجوان ان میں سے کوئی ایک شہید نہ ہوا ہو. ان جانوں کا نذرانہ دیا. پھر جا کے پاکستان بنا. پھر ان کے بعد کفایت اللہ کافی علیہ الرحمہ عام میدان کے اندر آئے. آپ نے کہا کہ لے کر رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. ہم ایسا ملک بنائیں گے جس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ بھی ہوگا, حضور کا کرم بھی ہوگا, میرے کریم نبی کی داستانیں بھی بیان ہوگی, آپ کی شانیں بھی بیان ہوں گی, اور آپ کے عاشقوں کو پھر بھٹے نہیں لٹکایا جائے گا, ان کو بلکہ آواز دیا جائے گا. جب آپ نے یہ آواز بلند کی تو کفایت اللہ کافی علیہ الرحمہ آپ نے یہ فتویٰ دیا, 50 علماء کے سین کروائے کہ کفار کے ساتھ جہاد کرنا فرض عین ہو چکا ہے. جب آپ کفار کو پتہ چلا, انگریز کو پتہ چلا کہ کفایت اللہ کافی نے یہ فتویٰ دیا ہے, پھر کفایت اللہ کافی کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد حکم دیا کہ کوئلے والی استری سے سید کے سارے جسم کو داغ دو. سید کفایت اللہ کافی حضور کی آگ کا سید زادہ
کہتا ہے جب لے کر گئے پورے جسم کو استری سے داغ دیا گیا، سارے جسم پر کوئلے لگا دیے گئے، تپتی ہوئی استریاں لگا دی گئی، جسم پر کوئی بھی چیز نہیں بچی، ساری چمڑی اکھیڑ دی گئی۔ لیکن آپ سے کہا کہہ دو کہ میں پاکستان نہیں بناؤں گا، آپ نے کہا نا میرا قلبی نعرہ یہی تھا، پاکستان لے کر رہیں گے، پاکستان بن کے رہے گا۔ آپ نے کہا مرتے دم تک یہی میرے الفاظ رہے تھے۔ پھر کفار نے ایسا کیا کہ آپ کے جسم پر، سارے جسم کے اوپر نمک اور مرچیں لگا دی گئی۔ جب نمک اور مرچیں لگائی گئی اور آپ تڑپتے رہے، کفار کہتے رہا، انگریز کہتا رہا، آج بھی کفایت اللہ اپنے الفاظ کو واپس لے لو، لیکن سید کفایت اللہ کافی نے کہا یہ جان جا سکتی ہے کہ محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا، ہم لے کر رہیں گے پاکستان، بن کر رہے گا پاکستان۔ پھر آپ کو اتنی سزائیں دینے کے بعد انگریز نے کہا کہ تم جو کہتے ہو تمہاری بات کو مان لیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ لیکن سید زادے کے وہ الفاظ تمام علماء، تمام مولوی، تمام پیر کے ذہن کے لیے یہ ایک نقطہ فکر ہے۔ آپ نے کہا نا یہ مولوی جو ہے یہ مفلس ضرور ہے لیکن بغیر نہیں ہے، یہ غریب ضرور ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنے والا نہیں ہے، یہ مانگ حضور کے نام پہ مانگنے والا ضرور ہے لیکن انگریز کے تلوے چاٹنے والا نہیں ہے۔ یہ مولوی جو ہے یہ حضور کی نظام کا دائی ہے، حضور کی ناموس کا چوکیدار ہے، انگریز کے ٹکڑوں پہ پلنے والا نہیں ہے۔ یہ آج کے مولویوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور آج کے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو آج بھی امریکہ کے بانڈوں پر پڑھ رہے ہیں، جو آج بھی امریکہ کے کہنے پر ساری باتیں کر رہے ہیں، نظام کو چینج کر رہے ہیں، جو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کہ کفایت اللہ کافی علیہ الرحمہ، آپ نے کہا یہ چمڑی تو کیا، اگر میرے بدن پر ہزاروں چمڑیاں ہوتی وہ بھی ادھیڑ دیتے۔ میری زبان سے لفظ یہی نکلا تھا، پاکستان لے کر رہیں گے، پاکستان بن کر رہے گا، ہم آزادی لے کر رہیں گے اور ہمیں آزادی مل کر رہے گی۔ اگر آج ایک کفایت اللہ کافی چلا جائے گا تو ہزاروں پیچھے سے اٹھیں گے۔ جب کفایت اللہ کافی کو الٹا لٹکا کر پھر آپ کے جسم کو ڈالا گیا، نمک اور مرچ لگائی گئی، تو آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا چہرہ پھیرا دیکھا تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، اور آپ علیہ السلام کو دیکھ کر میں نے کہا کوئی گن باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، آپ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ اتنے سال حدیثیں پڑھائی، میں نے اتنے سال قرآن پڑھا، تفسیریں پڑھائی، یا رسول اللہ اس وقت تو آپ کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن آج اس پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا یا رسول اللہ، خود آپ تک کھڑے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما، کون ہمارے رہنما۔ پھر جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پھر جا کے پاکستان مارچ سے وجود کے اندر آیا، پھر پاکستان بنا، اور آج اسی پاکستان کے اندر حضور کے بنائے ہوئے نظام کو درم برم کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہی تحریک جو ہے وہ بند نہیں ہوئی۔ پھر علماء لکھتے ہیں کہ جب پاک و ہند کی تقسیم ہوئی تو بارڈر پر جاتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین کی طرف چلو، وہاں امن ہے، وہاں سکون ہے، وہاں کسی کو مارا پیٹا نہیں جائے گا، ہندوستان میں مت جانا۔ لیکن اس عورت کے الفاظ تھے کہ میں پاکستان نہیں جاؤں گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو پاکستان کیوں نہیں جائے گی؟ پاکستان تو بنا ہی عزت کے لیے ہے کہ عورتوں کو ان کی عزت ملے گی، لیکن تو پاکستان کیوں نہیں جائے گی؟ وہ کہنے لگی میں نے سنا ہے پاکستان حضور کی نوازش سے بنا ہے، میں نے سنا پاکستان حضور کی نظر عنایت سے بنا ہے، میں نے سنا پاکستان ایسی پاک سرزمین ہے جس کے اندر حضور کا نظام ہوگا، نظام مصطفیٰ ہوگا، میں اس پاکستان کے اندر نہیں جاؤں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاک سرزمین ہے اور انگریز اور ہندوستان کے یہ چیلے جو ہیں بغیر جو ہیں یہ مجھے نپاک کر کے ہیں، میری عزت کو تار تار کر کے ہیں۔ میں یہ گوارہ نہیں کرتی کہ اپنی نپاک بدن کو لے کر پاک سرزمین پر چلے جاؤں، میں یہ نہیں جاؤں گی۔ وہاں حکومت کے اندر کھول کر اس عورت نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا کہ آج وہ عورت جو ہے اس کا خون ہم سے سوال نہیں کیا کرے گا، یا ہم نے پاکستان کے لیے جان کا نذرانہ اس لیے
لیے دیا تھا کہ گلی کوچوں میں تم جا کے باجے بجاؤ. میں نے جان کا نذرانہ اس لیے دیا تھا کہ جب گلی کوچوں میں جا کے باجے بجاؤ یا روڈ پہ سلنسر اتار کر موٹر سائیکلوں کی ریس لگاؤ. کیا میں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ کیا اتنے لاکھ جو مسلمان شہید ہوئے تھے کیا ہم سے یہ اس لیے انہوں نے پاکستان ہم کو بنا کر دیا تھا؟ اس پاکستان کے اندر باجے بجائے جائیں, اس پاکستان کے اندر مساجدوں پر پابندی لگ جائے, اس پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان مسجدوں کی طرف نہ آئے. کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا قربانی کا مقصد یہ تھا؟ نہ قربانی کا مقصد یہ نہیں تھا. پاکستان کا مطلب یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ اور ہمارے رہنما تھے محمد رسول اللہ. کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ خواب سوچا تھا؟ کیا علامہ اقبال نے یہ خواب سوچا تھا؟ کیا فضل خیر آبادی نے یہ خواب سوچا تھا؟ کیا شاہ احمد نے یہ خواب سوچا تھا؟ کیا ہمارے فضل خیر آبادی کے بعد کفایت اللہ کافی نے یہ خواب سوچا تھا؟ کیا اسلام کی نسل عنایت اس لیے ہوئی تھی کہ پاکستان اس لیے بنے گا؟ نہ پاکستان کو بنایا گیا تھا حضور کی ناموس کے لیے, پاکستان کو بنایا گیا تھا حضور کی شان کے لیے, پاکستان کو بنایا گیا تھا نظام مصطفیٰ کے لیے, پاکستان کو بنایا گیا تھا صحابہ کی ناموس کے لیے, پاکستان کو بنایا گیا تھا صحابہ کی شان کے لیے, پاکستان کو بنایا گیا تھا آل و اولاد کی علیہ السلام کی آل کی شہادت کی اور ان کی شانوں کے لیے بنایا گیا تھا. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ اس کے اندر جو بھی اٹھے گا حضور کی شان میں غصہ ہی کرے گا. میں نے کہا نہ ہمارے بزرگوں نے نعرہ یہی لگایا تھا پاکستان وہ بنے گا جس کے اندر نظام مصطفیٰ آئے گا اور ہو کر رہے گا, اور یہ تعبیر ان قریب پوری ہونے والی ہے. علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر پوری ہونے والی ہے. جو علامہ اقبال کے بعد جو فتح خیر آبادی نے جو خواب دیکھا تھا وہ بھی تعبیر ابھی پوری ہونے والی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم ہیں پاسبان اس کے, اور جب تک اس پاکستان کے اندر ہیں پاکستان کی آن کے لیے, پاکستان کی شان کے لیے ہم جان کی بازی لگانا بھی جانتے ہیں, اور اگر وقت آیا تو ہم کشمیر کے لیے اٹھ کر اپنی جانوں کی نذرانے دینا بھی جانتے ہیں. یہ تو صرف داستان تھی جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کی. اگر دیکھنا چاہو تو جاؤ کشمیر میں جا کر دیکھو کہ 300 سے زیادہ گھر جو ہیں وہ اجڑے پڑے ہوئے ہیں, 1 سال سے زیادہ کرفیو لگا پڑا ہوا ہے. کیا ہم نے کشمیر کے لیے نہیں اٹھنا؟ کیا علامہ اقبال نے کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی؟ کیا قائد اعظم نے کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی؟ سب نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی تھی. وہ ہمارے لیڈر تھے. جب ہمارے لیڈر نے آواز اٹھائی ہے تو کیا ہم آواز نہیں اٹھا سکتے؟ پھر آپ سوچدار کے آخر میں یہ نعرہ لگائیں پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارے بزرگوں نے جانوں کا نذرانہ دیا تو ہم اپنی زبانوں سے کیا اونچی آواز میں نعرہ بھی نہیں لگا سکتے؟ اونچی آواز میں نعرہ لگانا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ کون ہمارے رہنما؟ کون ہمارے رہنما؟ پاکستان پاکستان. جو باہر بیٹھے ہوں ان کو بھی اجازت ہے, وہ بھی پاکستانی ہیں. پاکستان پاکستان پاکستان. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. ہم لے کر رہیں گے, ہم لے کر رہیں گے. تیرا باپ بھی دے گا, تیرا باپ بھی دے گا. کشمیر بنے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسی دھرم لگائیں کہ وارپٹن میں رہنے والوں کو پتہ چلے کہ محب وطن جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ کون ہمارے رہنما؟ کون ہمارے رہنما؟ قسم ہے اپنے لہو کی, قسم ہے اپنے لہو کی, قسم ہے زندگی کی, قسم ہے آبرو کی, گر اپنا ہم کسی کو جلانے نہیں دیں گے. کوئی بھی ہم اپنے وطن پر ہم کبھی بھی آنچ آنے نہیں دیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.